اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ جیسا کہ میرے محترم سامعین جانتے ہیں، بحث ہماری والدین کے حقوق کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا نازل ہوتی ہے، جو بندہ والدین کا موتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو نیک کاموں میں اپنے والد کی مدد کرے۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو نیک کاموں میں اپنے والد کی مدد کرے۔ پھر فرمایا، خدا رحمت نازل کرے گا اس باپ پر جو نیک کام میں اپنے بیٹے کی مدد کرے۔ خدا رحمت نازل کرے گا اس ہمسائے پر جو نیک کاموں میں اپنے ہمسائے کی مدد کرے۔ خدا رحمت نازل کرے اس دوست پر جو نیک کاموں میں اپنے دوست کی مدد کرے۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ عوامل اور بیان کرنے لگا ہوں کہ جن سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے طریقے، اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کے طریقے، وہ طریقہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو نیک کام میں اپنے والد کی مدد کرے۔ اب کیا ہے جی؟ مخلوق خدا پر رحم جو کرتا ہے نا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھو پیغمبر نے فرمایا، الرحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ الرحمون جو رحم کرنے والے ہیں، یرحمہم الرحمن رحمان ان پر رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض رحم کرو جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلی چیز کیا ہے جان جو اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے لوگوں کے درمیان؟ اصلاح ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم نازل ہو۔ یعنی اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کے درمیان صلح کرو، صفائی کرواؤ، جو ہے جھگڑا ان کا ختم کرواؤ، ان کے جو ہے نا کیا کہوں ان کو گلے ملواؤ۔ اس سے اللہ کی کیا آگا جان رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا عامل ہے رحمت کے نازل ہونے کا وہ ہے لوگوں پر احسان کرنا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اچھا، اگلا عمل کیا ہے جی؟ قرآن کو توجہ سے سننا۔ قرآن کو توجہ سے سنیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے عامل کیا ہیں اللہ کی رحمت کے نازل کرنے کے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رسول کریم کی اطاعت ہے۔ ایک آیت کے اندر یہ تینوں بیان ہوئے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔
अच्छा, एक आमिल जो है वो है इस्तिगफार करना। इस्तिगफार करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह से इस्तिगफार क्यों नहीं करते? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अच्छा, और क्या चीज है जिससे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है अजीजों? अहले बैत के अमर को जिंदा करना है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रहम अल्लाह अब्दन अहया अमरना, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर जो हमारे अमर को जिंदा करे। और एक और आमिल है, और भी होंगे, मैंने चांद एक आपकी खिदमत में लिख के लाया और बयान कर रहा हूं। तवस्सुल अहले बैत है माफ करना, अहले बैत के साथ तवस्सुल ज़ियारत नामा में पढ़ते हैं। वह मादिन रहमा, अहले बैत मादिन रहमत हैं। अहले बैत के साथ तवस्सुल करने से रहमतें नाजिल होती हैं। ठीक है, तो आज हमने आपकी खिदमत में ये बयान किया कि अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होती है। एक तो मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स पर जो नेक कामों में अपने वालिद की मदद करे। और इसी से मैंने फिर ये कहा कि भला ये देख लें कि कौन से अवामिल हैं जो अल्लाह की रहमत का मूजिब बनते हैं। तो मैंने तकरीबन उस हदीस से हटकर 10 आमिल आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ऐसे गिन लेता हूँ। मखलूक खुदा पर रहम करना, नंबर 2 लोगों के दरमियान इस्लाह करना, लोगों पर एहसान करना, नंबर 4 कुरान को तवज्जो से सुनना, नंबर 5 नमाज कायम करना, नंबर 6 ज़कात देना, नंबर 8 रसूलुल्लाह की इताअत है, नंबर 8 इस्तिगफार करना, नंबर 9 अहले बैत के अमर को जिंदा करना, नंबर 10 तवस्सुल अहले बैत है। 10 आमिल ये हैं अल्लाह की रहमत के। और एक वो वालिदैन की इताअत जो बयान की है, उनमें उसी वालिदैन की इताअत करने वाले पर चूंकि रहमत नाजिल होती है, उसी से मैंने ये बात की कि भला और भी थोड़ा देख लें कि अल्लाह की रहमत किन लोगों पर नाजिल होती है और उसके क्या अवामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।